آج جمادی الاول کی 7 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا بڑا دن۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ اور یہ عمل پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آج یا رحمانو کا یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھو، آپ کی جسم کی تمام بیماریاں، تمام تر جادو جنات کے اثرات چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الاول کی 7 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا مبارک اور بڑا دن ہے۔ آج یا رحمانو کا یہ خاص عمل جو بندہ بھی پانی کے گلاس پر پڑتا ہے اور اس کے بعد جو تماشا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کے بھاگیں گی، آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی بڑی فضیلت ہے، اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور جو بندہ بھی یا رحمانو کا یہ وظیفہ آج جمادی الاول کی 7 تاریخ اور پہلی نو چندی جمعرات کو پڑھے گا، یہ اس کو ہی صرف اندازہ ہوگا کہ اس کو کیا ملا ہے، اس نے کیا پایا ہے۔ اللہ والوں، آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو دینی ویڈیوز دیکھتے ہیں، زیادہ تر ناچ گانا فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ وہ خاص اللہ پاک کے بندے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے یہ انعامات فرمائے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی یہ چھوٹا سا 1-2 منٹ کا وظیفہ ہے، اس کو پڑھ کر دیکھو، آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اللہ پاک کا قرب ملے گا، کیونکہ یا رحمانو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو اللہ پاک کی بے پناہ رحمت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار اس کو پڑھنے کی دیر ہے، اس کے بعد جو معجزات آپ کے ساتھ ہوں گے آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل کی برکت اور رحمت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اس مقصد میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، ہماری نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اس لیے لازمی یا رحمانو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، اس کے بعد جو معجزہ ہوگا، اس کے بعد اللہ پاک کی جو مدد آپ لوگوں کو حاصل ہوگی وہ پھر قابل بیان نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی ہم پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج لازمی یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھیں، اور آپ نے یا ربنا کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ پاک کے نام ہیں، یا اللہ یا غنیو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ یا غنی صرف رب کی صفت کر سکتی ہے، اور غنی ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس رزق آ جائے، اللہ پاک آپ کو علم سے نواز دے تو وہ بھی ایک طرح کا غنی ہونا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق ایمان دے دے، یا پھر اللہ پاک آپ کو صراط مستقیم پر لیا ہے، یا پھر آپ کو عزتوں سے نواز دے، یہ بھی غنی ہونا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اللہ پاک کی اس صفت کو جب پکاریں گے نا، یا غنیوں، اور جب یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکاری جائے گی، یعنی اے میرے معبود، تو اس کے اندر بے پناہ محبت بھر جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے کوئی اللہ پاک کو پکارتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے اس کے دن پھیرتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج لازمی اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ جب آپ لوگ کوئی وظیفہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں، تو اللہ پاک پہلے آپ کے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ سامنے والا پڑھے یا نہیں پڑھے، آپ اپنا کام کریں، اس کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ اگر اس نے پڑھ لیا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ والوں، یہ جمادی الاول کی 7 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، تو لہٰذا لازمی اس دن سے فائدہ اٹھائیں، لاپرواہی نہیں کرنی، لاپرواہی میں اس دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 7 تاریخ اور پہلی نو چندی جمعرات کا دن آ جائے، تو پھر ان قبولیت والی گھڑیوں میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے۔
آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اپنے قلوب کو منور کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے اور یہ وظیفہ اتنا خاص اور جامع ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ 9 چندی جمعرات ہے تو لہٰذا آپ تمام میرے بہن بھائیوں نے اس نورانی اور روحانی دعا میں شرکت کرنی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے جمادی الاول کے مبارک مہینے کا واسطہ اور آج 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس بندے کو پسند کرتا ہے تو تجھ سے سوال کرے۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، میرے مولا تجھ سے التجا کر رہے ہیں، تجھ سے آرزو کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھی لوگ اس ویڈیو میں شامل ہیں اور وہ تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس مبارک مہینے کا واسطہ، تجھے نبی پاک کا واسطہ، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ بالخصوص جو اس دعا میں شامل ہیں ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان پر جتنی نظر بد ہے ان سب کو کاٹ دے، جتنے شیطانی ان پر اثرات ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے۔ ان کے رزق اگر بند ہو گئے ہیں تو میرے مولا ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے ان کو حلال رزق نہیں مل رہا۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس سے تو ناراض ہو گیا ہے۔ میرے مولا ہمارے دل کو وہ سکون دے دے، اپنی عبادت کا وہ شوق اور ذوق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ میرے مولا ہمیں نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی ہمیں خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہمارے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے درجات کو میرے مولا بے حساب کا بڑھا دے۔ ہم سب کی تنگ دستیوں کو میرے مولا ختم کر دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے رزق کو بڑھا دے، رزق کے جتنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر دے۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ مسلمان جہاں پریشان ہیں، جہاں جس خطے میں اس پوری دنیا میں جہاں پر بھی پریشان ہیں، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تو خوش ہوتا ہے جو بندہ تجھ سے سوال کرے۔ آج تیرے آگے دیکھو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے مولا بالخصوص ہم سب کی جتنی بھی اس ویڈیو میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ آج جمادی الاول کی 7 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات ہے، تو لہٰذا آج کے اس دن کو ضائع نہیں کرنا، دعاؤں میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور وظیفے کی طرف۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں،
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، التحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے،
ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخری میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ آج کا آپ کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے یا غنیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا غنیوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ کے معنی ہے اے میرے معبود، اور یا غنیوں کے معنی ہے اے غنی کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں دولت دیتی ہے، اور اللہ پاک جب آپ کو بہت سارا علم عطا کر دے تو وہ بھی غنی ہی ہونا ہے، آپ کو عزت دے دے وہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس نام کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے۔ یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، دھیان سے سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا اور آج جمادی الاول کی 7 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک دن ہے، خاص دن ہے۔ تو اللہ والوں، اس مبارک دن میں جو آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، اگر دعا اچھے طریقے سے نہیں مانگیں گے تو یقین کریں فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دعا اچھے انداز میں اور اس گمان سے مانگنے ہیں، اس تصور کے ساتھ مانگنی ہے کہ گویا اللہ پاک کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہوں۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، خواہش کرتا ہے، اس طریقے سے ضد کر کے اور تڑپ کے رب سے مانگنا، اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔